اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ ایک طرفہ بات سن کر کوئی رائے قائم نہ کی جائے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں قاضی شریح کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے خلاف شکایت لے کر آئی۔ جب عدالت میں ظاہر ہوئی، اپنا بیان دیتے وقت زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھ پر اس کی آہ اور بقا کا بہت اثر ہوا۔ میں نے قاضی شریح سے کہا، ابو امیہ، اس عورت کے رونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یقیناً مظلوم اور بے کس ہے، اس کی ضرور داد رسی کرنی چاہیے۔ میری یہ بات سن کر قاضی شریح نے کہا، اے شعبی، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔ تشریح۔ ایک طرفہ بات سن کر کبھی رائے قائم نہ کرنی چاہیے۔ دونوں کی رائے سنو، دونوں سے خوب حالات معلوم کرو، پھر فیصلہ کرو۔ ابن کثیر۔ چغلی کرنے پر عبرتناک انجام۔ ایک تابعی جن کا نام ربعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی چغلی شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی چغلی کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اس بات چیت میں شریک نہ ہو، بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں چغلی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں گی، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر چغلی شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی، یعنی ایک کالے آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ خنزیر یعنی سور کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا، یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ اب میں منع کرتا جا رہا ہوں اور وہ ٹھوستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگی، مگر وہ ٹھوستا جا رہا تھا۔ پھر اسی شدید تکلیف میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب جاگنے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا خراب اور بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر میں جو میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دنوں تک محسوس کرتا رہا۔ تعمیر حیات کا واقعہ ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، اور روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔